اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، فقی مسائل کے عنوان سے حاضر خدمت رہتے ہیں، دیگر احکامات بھی بتاتے ہیں، کچھ اعمال بھی ایام کے بتاتے ہیں۔ اسی طرح محرم الحرام تھا تو اس میں ہم نے عزاداری کے حوالے سے، شعائر حسینیہ کے حوالے سے بھی لیکچرز اپلوڈ کیے۔ اب ہم تسلسل کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ نجاسات و مطہرات کون کون سی ہیں اور ان کا حکم کیا ہے۔ نجاسات 10 ہیں، پہلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا ہے، جو یہ اب ہم نے شروع کی ہیں نجاسات کی۔ دوسری میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ مردار کیا ہے، پیشاب، پخانہ، منی اور مردار کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ خون کن کن حیوانوں کا پاک ہے، کن کن کا نجس ہے۔ انسان کا خون نجس ہے، جو ہی اس کا خون کسی چیز کو لگے گا وہ نجس کر دے گا۔ حیوان کی طرف آتے ہیں تو حیوان کا خون، اس حیوان کا خون نجس ہے جس کے رگوں میں خون دوڑتا ہے، یعنی بڑا حیوان ہے، اس کے جسم کو کاٹا جائے خون اچھل کے نکلتا ہے تو اس کا خون نجس شمار ہوگا۔ وہ حیوان، وہ حشرات جن کے رگوں میں خون دوڑتا نہیں ہے، ان کو مارا جائے تو خون اچھل کے نہیں نکلتا، کاٹا جائے تو خون اچھل کے نہیں نکلتا، ویسے تھوڑا سا اگر ان کے جسم سے خون نکل آتا ہے تو وہ خون نجس شمار نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ہر خون جہندہ رکھنے والے انسان و حیوان کا خون نجس ہے۔ ہر انسان اور حیوان کا خون نجس ہے۔ جو خون جہندہ یعنی رگ کاٹی جائے، جسم کو کاٹا جائے تو اس کا خون اچھل کے باہر نکلے تو اس کا خون نجس شمار ہوگا، ہر اس انسان اور حیوان کا۔ مکھی، مچھر، بچھو، سانپ وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں جن کا خون نہیں ہوتا یا اچھل کے نہیں نکلتا یا تھوڑا بہت ان کے جسم میں ہوتا ہے، مچھر ہے، مکھی ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، باقی جو حشرات ہیں تو ان کا خون پاک شمار ہوگا۔ آپ ان کو مارتے ہیں، خون نکلتا ہے، آپ کے جسم کو، کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو دھونا واجب نہیں ہے، ویسے آپ صفائی کے لیے دھوتے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ حلال جانور کو ذبح کرنے کے بعد جسم کے اندر جو خون بچ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ یہ اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جس جانور کو، حلال کو، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، مرغی ہے، ان کو اب ذبح کرتے ہیں، جو خون نکل جاتا ہے رگیں کاٹنے کے بعد، جو خون نکل جاتا ہے وہ نجس ہے، اس جانور کو لگا ہے، فرش پہ گرا ہے، وہ نجس شمار ہوگا۔ اگر آپ اس چھری کو دھو لیتے ہیں یا دوسری چھری استعمال کرتے ہیں، چمڑا اتار کے اس کا گوشت کاٹتے ہیں تو اندر جو گوشت کو خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ پاک شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگ جب شاپر میں، تھیلوں میں وہ گوشت لے کے آتے ہیں اور اس کا خون کپڑوں کو لگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی خون لگا ہوا ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو جو گوشت کو خون لگ جاتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے جسم کے اندر، جو حیوان کو کاٹا گیا ہے، خون نکل گیا ہے، وہ نجس ہے۔ جسم کے اندر جو خون ہے، وہ گوشت لے کے آئے ہیں، وہ آپ کو لگا ہے، کہیں بھی لگا ہے تو وہ نجس شمار نہیں ہوگا۔ انڈے کے اندر والا خون پاک ہے۔ انڈے کے اندر بعض اوقات زردی میں، سفیدی میں ایک چھوٹا سا تنکا خون کا ہوتا ہے، قطرہ خون کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو چمچ سے کسی چیز سے نکال کے باہر ڈال دیتے ہیں تو باقی انڈا کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، وہ نجس بھی نہیں ہے وہ خون۔ ہاں اگر وہ پھیل گیا ہے کیونکہ خون ہے تو پھر وہ آپ کا انڈا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ نجس اور حرام میں فرق ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر چیز نجس جو ہے وہ حرام ہے یا ہر حرام چیز جو ہے وہ نجس ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے لیے مٹی کھانا حرام ہے لیکن مٹی پاک ہے، آپ اس کو چھو سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، لیکن مٹی کھانا حرام ہے۔ اسی طرح آپ کے لیے مثلاً کہ بلی کا گوشت ہے یا مثلاً کہ باقی چیتے کا، شیر کا، اگر ان کو شرعی طریقے سے ذبح کر کے ان کے اعضاء استعمال کیے جاتے ہیں، چمڑا نکالا جاتا ہے تو ان کا گوشت یا چمڑا پاک ہوتا ہے لیکن ان کا کھانا حرام ہوتا ہے۔ تو بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں، یعنی حرام سے مراد اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا لیکن وہ نجس نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی چیز نجس ہو گئی ہے تو وہ اس ٹائم تک حرام رہتی ہے جب تک وہ نجس ہے۔ اسی طرح انڈا اس میں خون جو ہے وہ نجس نہیں ہے لیکن خون بذات خود کھانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ پاک بھی ہو، تو اس لیے اگر وہ نکال دیتے ہیں تو آپ باقی انڈا استعمال کر سکتے ہیں۔ شک ہو خون ہے یا کوئی رطوبت یا پیپ وغیرہ تو وہ پاک شمار ہوگی۔ یہ خواتین کے ساتھ بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، خواتین اور پیریڈز کے دن بھی نہیں ہوتے تو وہ پاک شمار ہوگا۔ اسی طرح کوئی زخم ہے،
خاتون کا وہ جو شک میں مبتلا ہوئی ہے وہ پاک شمار ہوگا اور اس پر کوئی غسل بھی واجب نہیں ہے. یہ ہم ڈسکس تفصیل سے کر چکے ہیں. خواتین کے احکام کی پلے لسٹ ہمارے چینل شیعہ ٹاکس عزاداری پہ پلے لسٹ میں تفصیل سے خواتین کے احکام موجود ہیں. یہاں جو ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی زخم ہے، وہاں آپ شک ہوا ہے آپ کو کہ یہ جو پلاہٹ محسوس ہو رہی ہے خون کی ہے یا پانی نکلا ہے یا پیپ ہے، تو وہ بھی پاک شمار ہوگا. یا اندھیرا ہے، آپ نے خارج کی، زخم تھا، اب آپ کو گیلی محسوس ہو رہی ہے جگہ، یہ نہیں معلوم کہ خون ہے، پیپ ہے، کیا چیز ہے، تو وہ بھی پاک شمار ہوگی. دودھ کے ساتھ نکلنے والا خون نجس ہے. آپ دودھ نکال رہے ہیں جانور سے، گائے سے، بھینس سے، بکری سے، اونٹنی سے، آپ دودھ نکال رہے ہیں، چوائی کے وقت، دودھ نکالنے کے وقت تھنوں سے خون نکل کے دودھ میں چلا گیا تو وہ دودھ نجس ہو جائے گا. جب نجس ہو جائے گا تو اس کا استعمال کرنا یعنی نجس چیز کو کھانا پینا جائز نہیں ہوتا اور اس کو پاک بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نجاست کو پاک کیا جا سکتا ہے جب وہ ختم ہو جائے. لیکن مضاف پانی یعنی شربت ہے، دودھ ہے، سالن ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں اگر نجاست گر گئی ہے تو ان کو پاک کرنا ممکن نہیں ہوتا. شک ہو کہ جو خون لگا ہوا ہے کسی چیز کا ہے، کس چیز کا ہے، تو وہ پاک شمار ہوگا. شک ہوا ہے، بعض دفعہ آپ کے جسم کو، کپڑوں کو خون لگ جاتا ہے، آپ کو نہیں پتہ کس چیز کا ہے. مثلا کہ ممکن ہے کہ وہ حشرات کا لگا ہو، حشرات کا خون پاک ہے، ممکن ہے انسان کا لگا ہو، ممکن ہے زخم ہوا ہو کسی کو اور وہ لگ گیا ہو، ممکن ہے آپ نے گوشت خریدا ہو. تو اس صورت میں کوئی پتہ نہیں ہے آپ کو کیا ہوا ہے اور کس چیز کا خون ہے، تو وہ بھی پاک شمار ہوگا اور اس سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ تھے خون کے احکام. خون نجس ہے، اس کی ڈیٹیل بتا چکے ہیں. آگے نجاسات میں آنا ہے کتا، سور، شراب، کافر، ان کی ہم تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ. مومنین کے جو بھی سوالات ہیں شیعہ ٹاکس عزاداری چینل کی کسی بھی ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے. مومنین سے ملتمس ہیں مجھے، میرے بچوں کو اور والدین کو دعا میں یاد رکھا کریں. الحمدللہ رب العالمین.